السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، فیس بک پہ نظر سے ایک پوسٹ گزر گیا اور پوسٹ یہ تھا کہ شیخ علی حجویری، شاہ عبداللطیف بٹائی، عبداللہ شاہ غازی، میاں میر لاہوری، سلطان باہو صاحب، بہاؤالدین زکریا یا بابا فرید، شیخ عثمان ورمندی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہ ان بزرگان دین میں کون مفسر قرآن تھے یا محدث تھے؟ یہ منکرین صوفیاء و منکرین اولیاء کا ینگ جنریشن کو گمراہ کرنے کے مختلف حر میں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ بینوا و توجہ۔ الجواب، عزیزان گرامی، قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مطہرہ میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تقوی کا معیار یا ولایت کے لیے شرط محدث ہونا ہے یا مفسر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا 1,24,000 یا انگنت صحابہ کرام تھے، لیکن جب ہم علوم القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام سے یہ روشنی ملتی ہے کہ صرف 10 صحابہ کرام مفسر قرآن تھے، اور ان 10 میں 2 خاص تھے۔ ایک مفسر قرآن یعنی تنویر المقیاس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مفسر قرآن جناب امام المشارق والمغارب سید الاولیاء و خاتم الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو اور جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں وہ زمانے کے ولی نہیں تھے، وہ تقوی پہ فائز نہیں تھے، وہ ولایت پہ فائز نہیں تھے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ولی کا لفظ کتنی تکرار کے ساتھ آیا ہے؟ ان جاہلوں کو کوئی کیسے سمجھا دے کہ تقوی کا